توحید میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں۔ نہایت دل نشین انداز میں اپنا پیغام پہنچانے والے اور بات کو دلوں میں اتارنے کی مکمل صلاحیت رکھنے والے، دین کی راہ میں اپنے تن اور من کے ساتھ کام کرنے والے ہمارے آپ کے اس مسجد کے امام و خطیب، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد عبدالغفار مصطفی صاحب سے کہ وہ اپنے دل نشین انداز سے ہمارے طلوع کو اس روحانی رات میں بھی منور فرمائے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم سامعین و کرام، ذوی الاحتشام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور شفقت کے لائق بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار بزم سعید ختم قرآن پاک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ اس میں میرا آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میں انتہائی مشکور ہوں اہل مانی سیال کا، مسجد حاضہ کی انتظامیہ کا، کہ انہوں نے آج کی اس پروقار تقریب سعید کو بڑے ہی خوبصورت اور آسان انداز سے مکمل کیا اور انتہائی محبتوں سے نوازا، اور اللہ ان کی یہ محبتیں، کاوشیں، محنتیں اور دغ و اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ذوالفقار صاحب ہیں اور طارق صاحب ہیں، توفیق صاحب ہیں، شاہد بھائی ہیں، اسلم صاحب ہیں، دیگر جو بھی ہمارے دوست بزرگ ہیں، سارے کے سارے اس مسجد کی رونق کو بڑھانے اور اس مسجد کو روشن اور اس مسجد کو خوبصورت اور مزین کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ اور میں اگر اس موقع پہ قبلہ وکیل صاحب کا نام نہیں لوں گا میں سمجھوں گا میں نے بات ادھوری کی۔ اللہ نے یہ کمال شخصیت بنائی ہے، اللہ ان کو ایسا رکھے، اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، اور ان کی ہڈیوں میں اللہ نے گودا نہیں رکھا، اللہ نے ان کی ہڈیوں میں محبت رکھی ہے، اور اس محبت کو اللہ تعصب قیامت آباد رکھے۔ اور آخری بات میں کر کے اپنے عنوان کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ یہ پھول دینا، یہ ہار پہنانا، یہ مالے پہنانا، یہ محض رسم وفائی نہیں ہوتی، یہ آنے والے لوگوں کو ایک خاموش تبلیغ ہوتی ہے کہ میاں آج جس راہ کے یہ مسافر ہیں، اگر یہ اپنے سینے پہ پھولوں کے ہار سجا سکتے ہیں
اور اپنے سروں پہ دستاریں سجا سکتے ہیں، اور آج اگر انہیں عزت کی مسندیں دی جا سکتی ہیں تو اے اس پروگرام میں آنے والوں، اے اس بزم سعید میں آنے والوں، تم بھی اپنی اولاد کو اس ڈگر پہ لگاؤ، اللہ تمہاری اولاد کو بھی یہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ اصل پیغام جو ہے، اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو حوصلہ و تکریم وہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ بڑی بڑی کرسیوں پہ براجمان جو لوگ ہیں صرف ان کی عزت ہوتی ہے، وزیروں مشیروں کے لاؤ لشکر ہی تمہیں جو ہے وہ پریشان و تعجب کے اظہار میں نہ ڈالیں، تمہاری طبیعتیں جو ہیں وہ گارڈوں کی لینوں میں کھڑے ہوئے لگے ہوئے لوگ ہیں، اور پھر دروازے کھولتے ہوئے لوگ تمہیں جو ہے وہ صرف مسرور نہ کریں، تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جس کے سینے میں اللہ قرآن کی دولت ڈال دیتا ہے اسے بھی اتنی عزتیں دیتا ہے کہ کائنات کے بڑے بڑے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو اس ڈگر پہ لگائیں اور قرآن کا نوکر بنائیں، قرآن کا خادم بنائیں۔ اور میرے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ حافظ قرآن ہو یا قرآن کے ساتھ جڑا ہوا بندہ ہو، اور اگر اس کی روٹی نہیں پوری ہو رہی تو پھر یہ اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہے، یہ اس کا اپنا، اس کے اپنے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن سے منسلک ہو جائے اور اللہ اسے بے روزگار چھوڑے، اللہ اس نے اتنا دیتا ہے کہ وہ اوروں کو بھی تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو سینے کے ساتھ لگائیے اور اس کے ساتھ جڑیے، اور صرف اسے پڑھیے ہی نہیں، اسے سمجھیے بھی۔ جب اسے پڑھنے کے ساتھ آپ سمجھنے لگ جائیں گے، اور پھر آپ قرآن آپ کو جب مزہ دینے لگ جائے گا، لطف دینے لگ جائے گا، تو پھر آپ اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ واقعہ ہی بادشاہ کا کلام ہے۔ ابھی اگرچہ جملے بولے گئے ہیں کہ بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، اگرچہ ان جملوں کی آشنائی آپ تک نہیں پہنچی ہوگی، اگرچہ ان جملوں کی روحانیت آپ کو نہیں نصیب ہوئی ہوگی، اور اگرچہ ان جملوں کا آپ کو نور نہیں نصیب ہوا ہوگا، لیکن جب آپ قرآن سے جڑیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تو پھر آپ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ قرآن واقعہ ہی بادشاہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ واقعہ ہی اس کو اتارا بھی رسول اللہ کے قلب منور پہ جانا چاہیے تھا، اور کوئی شخص بنتا بھی نہیں کہ کسی کے قلب پہ اتارا جائے، یہ محبوب کا قلب ہی تھا، قلب با کمال، قلب با جمال، قلب نگو، قلب ذکر، قلب اس کائنات کی ہستی محبوب کا قلب ہے۔ تو آپ پھر سمجھیں گے کہ واقعہ ہی اس کلام کا کمال بھی یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کے قلب پہ ہی اترتا، یہ رسول اللہ کے قلب پہ ہی اترتا۔ سید اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا کیا نقشہ کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں، یہ قصیدہ سلامیہ ہے نا، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالا کرامت پہ لاکھوں سلام، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ قصیدہ سلامیہ ہے، اس میں یا تو سرکار کے معجزات کا ذکر ہے یا سرکار کے جسم کے عضو کا ذکر ہے، لیکن جب سید اعلیٰ حضرت رسول اللہ کے دل پہ پہنچے نا تو پھر رک گئے اور کہنے لگے کہ اب سمجھ ہی نہیں آتا کہوں کیا، کیونکہ باقی چیزوں کے بارے میں تو کچھ سے کسی نے کچھ لکھا ہے، کہیں سے کچھ سنا ہے، کہیں سے کچھ پڑھا ہے، لیکن دل کو کیا کہوں، کیونکہ دل تو وہ ہے کہ کسی کے بھی سمجھ سے ورا ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت پھر کمال کر دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا، آپ فرماتے ہیں دل سمجھ سے ورا، دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچہ ہے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب کا جو دل ہے وہ اللہ کے رازوں کا امین ہے، اور قرآن سارے اسرار و
रमूज इलाहिया का नाम है। मियाँ और कोई दिल इस काबिल ही नहीं था कि किसी पे नाजिल होता। अल्लाह ने जब देखा कि कुरान को नाजिल करूं तो फिर जाते मुस्तफ़ा को बनाया, फिर जाते मुस्तफ़ा को बना के मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सीने में वो कल्ब रखा ताकि जमाने को पता चले वो कल्ब है जो बादशाह के कलाम को भी संभालेगा, जो बादशाह के कलाम के सारे रमूज को भी संभालेगा। ये वो दिल है, जब इस दिल से कुरान हो के निकलेगा तो जमाने की डगर को बदल देगा, जमाने की सोच को बदल देगा, जमाने के लिए राहों को कुशादा कर देगा और जमाना जो है वो नूरुन अला नूर हो जाएगा। और फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, फरमाया फिर वो नूर इतना फैलेगा कि काफिर जितना मर्जी फूंका मारे वो बुझा नहीं सकेंगे। अल्लाहु अकबर। तो इसलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ अपने आप को जोड़ लो। हजरत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपके एक दोस्त ने ख़त लिखा और परेशानियों का जिक्र किया। हुजूर मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, मुझे कोई हल बताएं। तो हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाबन उसे ख़त लिखा और ख़त में लिखा कि तुम कुरान पढ़ा करो। और अगली बात जो लिखी आपने फरमाया जब तुम कुरान पढ़ोगे तो कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब के ऊपर नाज़िल हुआ है। जब तुम कुरान की तिलावत करोगे तो तुम्हारे दिल का ताल्लुक महबूब के दिल से जुड़ जाएगा और जब तुम्हारे दिल का ताल्लुक महबूब के दिल से जुड़ेगा तो फिर भला कोई परेशानी रहेगी? अल्लाह अकबर। फिर वो परेशानियां भी सुकून और इत्मीनान में बदल जाएंगी और फिर ये बेहोश और बेरारवियां, बेशिकारियां और तबीयत की बेचैनियां ये सारी जो है वो लताफतों में बदल जाएंगी और तबीयत के अंदर हुस्न और जमाल आ जाएगा और तबीयत के अंदर जो है वो निखार आ जाएगा, तबीयत के अंदर जो है वो शगुफ्तगी आ जाएगी, लताफत आ जाएगी। लेकिन ये होगा किस वक्त? जब तुम कुरान पढ़ने वाले बन जाओगे। तो इसलिए कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना ये हर मुसलमान की ज़रूरत भी है और हर मुसलमान के कल्ब की इत्मीनान की ज़मानत भी है। इसलिए अपना ओढ़ना बिछोना जो है वो कुरान बनाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को, अज़मत को कई मकामात पे बयान फरमाया है, लेकिन जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल, और जब वो सुनते हैं जो उतरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तरा आयुनहुम तफीदु मिनद्दम, तो फिर उनकी आंखें जो हैं वो उबलने लगती हैं, उनकी आंखें जो हैं वो उबलने लगती है। मिम्मा आरफू मिनल हक, उस हक की पहचान की वजह से जो इस किताब के अंदर मौजूद है, उस हक की पहचान की वजह से जो इस किताब के अंदर मौजूद है। मियाँ अगर आज कुरान पढ़ के मुझे मज़ा नहीं आता, कुरान मुझे चस्का नहीं देता और कुरान जो है वो मेरे दिले बेजुबान को जो है वो तकवीयत नहीं देता, पाकीज़गी नहीं देता, तो उसकी वजह यह है कि हमने कभी कुरान को पहचाना ही नहीं। हम तो हमेशा हाथ बांध के खड़े होते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। सर सजदे में होता है, ये भी नहीं पता होता मालिक को क्या कह रहे हैं। कभी जो है वो कादे में बैठे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता मालिक की बारगाह में क्या गुजारिशात हो रही हैं। क्यों? हमें इसकी पहचान नहीं है। और जिस दिन इसकी पहचान हो जाएगी वल्लाह बाखुदा जब भी पढ़ेंगे तो फिर आंखें जो है वो आंसुओं का खिराज पेश करेंगी। तो इसलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ खुद को जोड़िए। अल्लाह अकबर। बहुत ही खूबसूरत हदीस पाक है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं और इमाम बुखारी ने इसको नकल किया। और इस हदीस के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा, एक ही हदीस आपके सामने रखूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन जब कुरान पढ़ता है तो उसकी मिसाल तरंज की सी है। तरंज ये एक फल है जो अरब में पाया जाता है। फरमाया जब मोमिन कुरान पढ़ता है तो उसकी मिसाल तरंज सी है, यानी उसकी खुशबू भी अच्छी है, उसका ज़ायका भी बड़ा मीठा है। अल्लाह अकबर। फरमाया जब मोमिन कुरान पढ़ता है उसकी तबीयत भी अच्छी हो जाती है, उसकी ज़ुबान में भी लताफत आ जाती है। अल्लाह अकबर। यानी दिल में नूर उतर आता है और ज़ुबान से जब वो नूर निकलता है तो कायनात के रंग ही बदल जाते हैं। फिर
اور زمانہ جو ہے وہ پھر ان لفظوں کو سننے کے لیے ترسنے لگتا ہے. اللہ اکبر. اور شاید اسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے امام محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا علی فلا چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی ہو, اندر بوٹی مشک مچایا تے جان بلا تے آئی ہو. اللہ اکبر. جب ایمان والی بوٹی کو تڑکا لگتا ہے قرآن سے, اللہ اکبر, جب ایمان والی بوٹی کو تڑکا لگتا ہے قرآن سے اور پھر وہ جو ہے روحانیت اور نورانیت اس سے نکلتی ہے اور پھر وہ اندر جب جو ہے وہ ابال پڑتا ہے اور اب دل کرتا ہے کہ اسے باہر نکالا جائے, اور جب سارا اندر نور علی نور ہوتا ہے اور زبان سے پھر جب لفظ نکلتے ہیں تو وہ صرف رنگ نہیں بکھیرتے, رنگ بھی بکھیرتے ہیں اور محفل کو معطر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سینوں میں بھی اترتے جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی بن جاتے ہیں. تو اس لیے ارشاد فرمایا جب مومن قرآن پڑھتا ہے تو اس کا لہجہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت بھی میٹھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے قرآن پڑھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کے اندر جو ہے لطافت آئے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے اندر لطافت آئے, آپ چاہتے ہیں کہ ان کی زبان میں خوبصورتی آ جائے, حسن آ جائے, تو پھر انہیں سونا قرآن پڑھنا سکھائیں, انہیں سونا قرآن پڑھنا سکھائیں. اور اگلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, فرمایا مومن قرآن نہ بھی پڑھے تو وہ پھر بھی مثل کھجور ہے, اس سے خوشبو تو نہیں آتی لیکن اس کا ذائقہ جو ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے, ذائقہ جو ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے. تو مومن کی یہ پہچان ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں وہ اچھا ہی رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے حالات نے بھنور کھائے تو وہ مایوسی کی طرف چلا جائے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑے سے حالات اچھے ہو جائیں تو اسے رب کی رحمتیں جو ہیں وہ ویسے ہی بھول جائیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب حالات تلخی کی طرف جاتے ہیں تو ہم ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ساری مصیبتوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے, ساری مصیبتوں نے میرا ہی در دیکھ لیا ہے. اور تھوڑے سے حالات اچھے ہو جائیں تو پھر ہم یہ بھی فتوے لگانے لگ جاتے ہیں انگوٹھا چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے. پھر ہمیں یہ مسئلہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ اب انگوٹھا چومنا ہے کہ نہیں چومنا, اب ہم نے جو ہے وہ میلاد میں لنگر پکانا ہے یا نہیں پکانا, اب ہم نے 11ویں منانی ہے کہ نہیں منانی. پھر ہم دلائل ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. تو میاں دلائل ڈھونڈنا بھی اچھی بات ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ دلائل نہ ڈھونڈا کرو, لیکن اپنے من سے بھی کوئی فیصلے کیا کرو کہ محبوب کا نام آئے تو بھلا اسے چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے, محبوب کی ولادت ہو تو بھلا کوئی لنگر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, لنگر ہے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے جب اللہ مال دے دے تو پھر بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بے راہروی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اور جب حالات تلخ ہو جائیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ حالات کی تلخی بھی بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے لاواں, جنہ دکھاں وچ یار راضی ہو جائے بندے نو اور چاہیے کیے, بندے کو اور کیا چاہیے. جے دکھ پون تے یار دی یاد آ جاوے, دکھ پون تے یار دی یاد آ جاوے. تو کبھی کبھی دکھ جو ہیں, ہاں ایک اور بھی جملہ ہے, جنہ دکھاں وچ سجن راضی اونا تو سکھ وارے, جنہ دکھاں وچ سجن راضی اونا دکھاں تو سکھ وارے. وہ دکھ بھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں جن دکھوں میں یار کی یاد آنے لگے, جن دکھوں میں یار کی دہلیز نصیب ہو جائے, جن دکھوں میں محبوب کا چہرہ جو ہے وہ سامنے آنے لگے, وہ دکھ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سکھ بھی جو ہے وہ کچھ نہیں دے سکتے جن میں یار ہی بول جائے, بے راہ رویاں ہی ہوں اور دنیا ہی دنیا ہو اور کچھ باقی نہ رہے. تو اس لیے جب دکھ آئے تو انہیں بھی سینہ چوڑا کر کے سینے کے ساتھ لگائیں, سینہ چوڑا کر کے سینے کے ساتھ لگائیں. اور جو دکھ دینے والا ہے وہ خوشیاں دینے میں بھی دیر نہیں لگاتا. اس بات پہ یقین رکھیں کہ اگر تکلیفیں ہیں تو تکلیفوں کے بعد بہار بھی زیادہ آئے گی, اذیتیں ہیں تو اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا, مشکلات زیادہ ہیں تو اللہ کامیابیاں بھی زیادہ عطا کرے گا. تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں, پریشان نہ ہوا کریں. آپ مسلمان ہیں, اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے, تھوڑے پیسے ہوں جو زیادہ ہوں ہمیں اس سے کیا لگے, ہمیں تو اپنے رب کی رحمت پہ یقین ہونا چاہیے کہ مالک کامل ہے اور جب وہ عطا کرے گا تو کامل طریقے سے عطا فرما دے گا. اس لیے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, کبھی تھوڑا کبھی زیادہ, کبھی تھوڑا کبھی زیادہ. اور باقی رب پہ یقین ہونا, ہمارے بزرگوں نے علماء نے لکھا ہے کہ ایک پرندہ ہے اور وہ
روزانہ سچے موتی کھاتا ہے، اس کی خوراک ہے یہ، اور آج بھی اگر بازار سے لینے جائیں تو لاکھوں روپے اس کی قیمت ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہیں، یہ 2 نمبر ہیں۔ لیکن ہنس پرندہ روزانہ سچے موتی کھاتا ہے، اللہ اسے روزانہ سچے موتی عطا فرماتا ہے۔ تو جو پرندہ سچے موتی کھائے اللہ اسے سچے موتی دے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں میاں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رب کو صحیح طرح سے مانا ہی نہیں، ہم نے اپنے رب کی حکمتوں کو صحیح طرح سمجھا ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ ہاتھ جوڑ سے اس کے کچھ مانگے اور وہ عطا نہ کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو ایسے ہی خالی موڑ دو، اس کے ہاتھوں کو ایسے خالی موڑ دو۔ تو اپنے رب پہ یقین رکھیں۔ تو فرمایا مومن اگر قرآن نہ بھی پڑھے تو اس کا مزاج جو ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے، کھجور جیسا، یعنی وہ سواد والا ہی ہوتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا منافق، فرمایا وہ قرآن پڑھے تو اس کی مثل خوشبو پھول ہے، یعنی خوشبو جو ہے پھول کی خوشبو ہے وہ تو بھلی لگتی ہے، لیکن جب اس میں منہ میں ڈالا جائے تو اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قرآن اگرچہ وہ پڑھے گا اور دیکھنے میں بھی لگے گا بڑا سونا پڑھ رہا ہے، دیکھنے کے میں لگے گا کہ بڑا سونا پڑ رہا ہے، لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے خوشبو ظاہری یہ انسان پیدا کر سکتا ہے، اور خوشبو باطنی جو ہے یہ محبوب کی محبت کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ محبوب کی محبت ہوگی تو اندر سے مٹھاس نکلے گی، محبوب کی محبت ہوگی تو اندر سے مٹھاس نکلے گی۔ تو اوپر والا قرآن بھی فائدہ نہیں دیتا جب تک سینے میں محبوب کا پیار نہ ہو۔ سید شبیر حسین حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب بڑا کمال جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار انہیں آتی نہیں بخاری، آتا ہے بخار انہیں آتی نہیں بخاری۔ تو میاں قرآن سمجھنے کے لیے بھی سینے میں محبوب کا پیار ہونا چاہیے، محبوب کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب پڑھا جائے والضحیٰ واللیل اذا سجا تو جسم کا رواں جو ہے وہ محبوب کی محبت سے سرشار ہو۔ جب پڑھا جائے لقد جاءکم من اللہ نور تو جسم کا رواں اس بات کی گواہی دے کہ نور میرے محبوب کے سوا اور ہو کون سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پڑھا جائے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ تو طبیعت یہ کہے کہ میرے محبوب سے زیادہ سونی تبلیغ دین کی کرنے والا ہے کون؟ پھر قرآن بھی مزہ دیتا ہے، قرآن لطف دیتا ہے۔ تو فرمایا منافق جو ہے وہ قرآن جتنا مرضی پڑھ لے، اس کی آواز تو خوبصورت ہو سکتی ہے، دل میں محبوب کا پیار نہ ہو تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ محبوب کا پیار نہ نصیب ہو تو پھر کچھ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے منافق کا یہ کام ہے کہ اس کے سینے میں محبوب کی محبت نہیں ہوتی۔ مومن کا تو یہ جمال ہے کہ وہ اس وقت تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مکمل ہی نہیں کرتا جب تک یار کا ذکر نہ ہو، اور اس کے دل میں محبوب کی محبت جو ہے وہ جاگے نا۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت یہ یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ فکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی اور جناب ابو بکر تک پہنچی، اور پھر ابو بکر چلی تو پھر مہر علی شاہ تک پہنچی، اور پھر مہر علی شاہ نے پھر کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ان مدبریاں۔ اور آگے فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں۔ اللہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ فرمایا محبوب کی ذات تو وہ ذات ہے کہ ساری ضیائیں، ساری برکتیں، ساری نورانیت، بلکہ وہ ناصر شاہ مجھے یاد آیا، وہ کہتا ہے سمجھ نہ سکا میرا ہنوز تیرا عشق بے ثبات، سمجھ نہ سکا میرا ہنوز تیرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ اللہ
کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ساری کائنات کو سمیٹا جائے آپ کی ذات بنتی ہے یا ساری کائنات کا آپ کا حسن کا خیرات دی جائے تو ساری کائنات بن جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے محبوب کی محبت، محبوب کا پیار، محبوب کا عشق رگ رگ میں ہونا چاہیے. اور جب یہ محبت یہ عشق نصیب ہوتا ہے تو پھر ہی بندہ بندہ بنتا ہے، پھر ہی بندہ بندہ بنتا ہے. تو اس لیے محبوب سے محبت، محبوب سے پیار، تو یہ مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے، یہ مومن کا شوق ہونا چاہیے، مومن کا جینا مرنا اسی میں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب اللہ نے دل دیا ہے تو پھر اس کے اندر جذبات بھی رکھیں. دل دیا ہے تو پھر اس کے اندر جذبات بھی رکھے ہیں، کیفیات بھی رکھی ہیں. دل ہوگا تو پھر کسی سے پیار بھی ہوگا، دل ہوگا تو کوئی دل بھر بھی ہوگا، دل ہوگا تو کوئی دل بھر بھی ہوگا. تو فرمایا باقی دل بھر جو ہیں وہ بے وفا ہیں. بولا کہتے ہیں نا صنم بے وفا، آپ نے بھی کہیں لکھا دکھا پڑھا ہوگا صنم بے وفا، تو وہ احتجاجاً لکھا ہوتا ہے، اس کے یار نے اس سے بے وفائی کی ہوتی ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں آؤ میاں ہم تمہیں وہ در بتاتے ہیں جس میں بے وفائی نہیں ہے، جب ہاتھ پکڑیں گے تو پھر چھوڑیں گے نہیں جب تک جنت میں نہ پہنچاتے. اللہ اکبر. تو پھر جب دل ہے اور دل میں کیفیت بھی ہے، جذبات بھی ہیں، اور لازمن ہے کہ دل کسی سے محبت بھی کرے، تو پھر کیوں نہ اسے محبت محبوب عطا کی جائے. اللہ اکبر. اور پھر جب وہ نصیب ہو جاتی ہے تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، داہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں محبوب کی ذات تو وراء الورا ہے، محبوب کی ذات تو وراء الورا ہے، محبوب کا نام ہی کافی ہے زمانے کو روشن کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اور آج امت جس جگہ پہ کھڑی ہے اور جس ذبح حالی کی زندگی بسر کر رہی ہے، من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح رشتہ محبت ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے. کیونکہ حضرت اقبال یہ بھی شکوہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب کے وفادار ہو جاؤ گے تو پھر رب بھی تمہارا ہی ہے، پھر رب بھی تمہارا ہے. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ اکبر. رب فرماتا ہے جہان تے شے کوئی نہیں، قیامت والے دن لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا. جس طرح لکھتے چلے جاؤ گے ہم وہ عطا کرتے چلے جائیں گے، ہم وہ عطا کرتے چلے جائیں گے. تو اس لیے محبوب کا پیار، محبوب کی محبت اپنے سینوں میں سموئیے. وہ کس رنگ میں بھی ہو، وہ کسی رنگ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی رنگ میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے فرمایا جو ہے وہ منافق قرآن تو سونا پڑھ سکتا ہے لیکن اس کے اندر سے خوشبو نہیں آ سکتی. خوشبو جو ہے وہ محبوب سے ہی آئے گی. خوشبو از ایک شعر ہے، اگرچہ وہ موضوع کی مناسبت سے نہیں ہے لیکن ہے بڑا کمال. وہ حضرت سائم کا وہ کہتے ہیں می وریا کستوریاں دا، می وریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ عہدے بڑھیا جدے سائم یار نے موڑیاں زلفاں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو محبوب کا تصور ہی عبادت ہے، محبوب کا تصور ہی عبادت ہے، محبوب کی محبت ہی عبادت ہے. اور جسے یہ نصیب نہ ہو پھر وہ روزے سے بھی ہو کے آ جائے تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. وہ روزے سے ہو کے وہ سامنے بھی پھرے، ابو جہل کی صورت میں، ابو لہب کی صورت میں، عتبہ کی صورت میں، شیبہ کی صورت میں کچھ نصیب نہیں ہوتا. اچھا محبت نصیب ہو جائے تو بندہ جو ہے کبھی بھی ملاقات نہ کرے، محبت نصیب ہو جائے کبھی بھی ملاقات نہ کرے اور میلوں دور بھی رہتا ہو تو پھر بھی سرکار اپنے سینے کے گرے بانگ کھول کے فرماتے ہیں کرن میں یار رہتا ہے اس کی خوشبو آتی ہے، اس کی خوشبو آتی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ محبت کی ہیں. اگلی بات فرمایا اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا، جو منافق قرآن نہیں پڑھتا تو اس کی مثال اندرائن، یہ بھی ایک پھل ہے. فرمایا اندرائن کی طرح ہے، نہ اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے. یعنی ایک منافق تے دوجا قرآن نہ پڑھے، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ایک کانا ہو تو تل پہ گیا، ایک کانا وہ تو تل پہ گیا. ایک بندہ گندا دوجا ہوں قرآن نال تعلق کوئی نہیں.
تو اس لیے اگر آپ اہل سنت میں سے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ عظیم مسلک دیا ہے جو صحابہ کا بھی مسلک ہے، جو ائمہ فقہا کا بھی مسلک ہے، جو ائمہ احادیث کا بھی مسلک ہے، اور جو اولیاء اعظام کا بھی مسلک ہے، یہ اولیاء اعظام کا بھی مسلک ہے، اگر اللہ نے آپ کو وہ مسلک دیا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم قرآن پڑھنے والے ہو جائیں، ہم قرآن کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تمہاری لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ دو کام ہیں، یا پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، یا پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے۔ آپ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، دونوں میں سے ایک کا یہ اللہ نے ہر بندے کے لیے رکھا ہے، وہ ایک کام کا انتخاب کر سکتا ہے، یا پڑھا سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب نہیں کرتا تو پھر وہ سوچے کہ وہ کائنات کا بہتر انسان تو نہیں نہ ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو لہٰذا آپ قرآن پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو پھر پڑھیں، اور اگر پڑھانا آتا ہے تو پھر پڑھائیں۔ بحمد اللہ تعالی مکہ مسجد کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کا جو ہم نے کام کا آغاز کیا ہے، ماہ سیام کے بعد دوبارہ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ مانی سیال کے گرد و نواح اور طول و عرض میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جو تقریباً 10 سے 12 مساجد پہ پھیلا ہوا ہے، اور ہم اسے اب مزید جو ہے وہ تھوڑا سا وسیع کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ناظرۃ القرآن مکہ مسجد جس طرح کام کر رہی ہے وہ بھی اپنی خوبی آپ رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اپنی مسجد کے اندر بھی بحمد اللہ تعالی ہفتہ بار جو ہے وہ درس قرآن کی کلاس رکھی ہوئی ہے، اور جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور جو اس میں بیٹھتے ہیں، جو سنتے ہیں یا جو پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ واقعہ ہی ایک بڑا اہم کام ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ قرآن کے خادم بنیں، قرآن کے رکن بنیں، کارکن بنیں۔ سیاسی جماعتاں دے بھی تے کارکن ہوندے ہی نے نا، سیاسی جماعتاں دے بھی کارکن ہوندے ہی نے نا، تے او کارکناں دی پھر او مر بھی جان تے مگروں پوچھدا بھی کوئی نہیں۔ صرف 2-4 مہینے جڑے الیکشن والے ہوندے نا، ادوں آ کے کہندے تسی ساڈے چاچا جی ہو، تسی ساڈے بھائی ہو، تسی ساڈے وڈے ہو، تسی ساڈے فلانے ہو۔ لیکن قرآن ایسا نہیں ہے میاں، قرآن کے کارکن بن جاؤ گے، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ گے، قرآن پڑھانے والے بن جاؤ گے، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں مر بھی جاؤ گے تو قرآن قبر میں بھی تمہاری شفاعت کرنے کے لیے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، مر کے جب میدان محشر میں پہنچو گے قرآن وہاں بھی تمہاری شفاعت کرے گا، اور پھر تمہیں جنت کا حقدار بھی بنا دے گا۔ اور ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے بھی الحمدللہ تعالی ہمیشہ یہی آواز نکلی ہے، آفاق کے ہر گوشے سے قرآن سنا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور قرآن کا رستہ وہ رستہ ہے، وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں لے کے جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مسجد کو تعصب قیامت آباد رکھے۔ انشاءاللہ العزیز آپ ان قریب دیکھیں گے کہ یہ مسجد جو ہے وہ پہلے بھی مرکز ہے، لیکن ہم اسے ایسا مرکز بنائیں گے، اور انتظامیہ یقیناً وہ بھی انہی کوششوں اور کاوشوں میں ہے۔ اور میں ڈرتے یہ جملے کہہ رہا ہوں، بول بڑے نہ ہو جائیں اور کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، تو ڈرتے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں گے ہم اس کو ایک ایسا مرکز بنائیں گے کہ صبح و شام یہاں سے قرآن کی صدا آئے گی آپ کو انشاءاللہ العزیز بفضل خدا، صبح و شام۔ اور سائی توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جملے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر اللہ دا نور چھلا مار دے، اللہ دا نور چھلا مار دے۔ تو ہم اس کو ایسا مرکز بنائیں گے کہ یہاں اس طرح قرآن پڑھا جائے اور اس طرح قرآن سمجھا جائے کہ اللہ دا نور چھلا مارے، اللہ دا نور چھلا مارے، اور سارا مانی سیال اس نور سے جو ہے وہ متفیض ہو سکے۔ اللہ میری ان سوچوں کو اور انتظامیہ کے ان خوابوں کو تعمیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔